بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں چوتھا سبق پیش کر رہے ہیں۔ محاضرہ حضرت اقدس مولانا حماد صاحب کریمی نے دیا ہے۔ مکمل سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بغور سماعت۔ بات عام طور پر شرکاء کے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ جیسے چاہے آف لائن مدارس میں ہو یا آن لائن کورسز میں ہو، ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ حضرات آپس میں بولنے کی ترتیب بنائیں۔ وہ ترتیب میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو دوسرا گروپ بنایا گیا ہے اس میں آپ لوگ آپس میں اگر جان پہچان کے ہوں تو آپس میں آپ لوگ یا میسج کر کے معلوم کر لیں کہ میرا یہ وقت فارغ رہتا ہے، تو اگر اس وقت کوئی شریک ہو جو وقت دینا چاہتے ہوں تو وہ جو ہے اپنی ترتیب بنا دیں۔ وہ موضوعات کیا ہوں، کس طرح ہوں، وہ انشاءاللہ ایک الگ چیز ہے جس کے بارے میں رہنمائی کی جائے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ حضرات آپس میں بات کر لیں تو وہاں پر عام طور پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم آپس میں بات کریں گے تو غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ ذہن میں بات آتی ہے۔ یعنی اگر استاد سے بات کریں یا کوئی جاننے والا ہو اس سے بات کریں تو غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کرے گا، آپس میں ساتھی بات کریں گے تو پھر غلطیوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس کو جو ہے آپ کو ذہن میں نہیں لانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اب ہر وقت تو کوئی آپ کو استاد مل جائے جس کے سامنے آپ بولتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب جو بچے کی مثال ہم نے دی تھی تو بچہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جو جاننے والا ہے اس کے سامنے میں بولوں گا اور جس کو زبان نہیں آتی اس کے سامنے نہیں بولوں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچے آپس میں چاہے ان کی زبان کیسی ہی ہو وہ آپس میں اور زیادہ بولتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم آپس میں گفتگو کریں گے تو شروع میں دقت ہوگی، دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، سمجھ میں بات نہیں آئے گی، لیکن جاری رکھنا ہے، اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اس میں آسانی کی شکل یہ ہے، مزید جو ہے اس کو مفید بنانے کی شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے گفتگو کے لیے کسی ایسے شخص کا جو ہے انتخاب کریں، کسی ایسے شخص کو اختیار کریں جو آپ سے، جس کی صلاحیت آپ سے زیادہ ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت ہی آسان شکل ہے۔ کیا شکل ہے؟ وہ شکل یہ ہے کہ جو وقت آپ نے متعین کیا ہے عربی تکلم کے لیے، اور جو بھی آپ بولیں عربی میں، چاہے 2 جملے 4 جملے ہی کیوں نہ بولیں، آپ اس کو ریکارڈ کر لیں، چاہے ویڈیو بنا لیں یا آڈیو بنا لیں، ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ کر کے پھر اس ریکارڈنگ کو سنیں اور غور کریں کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہاں پر مزید جو ہے بہتری کی ضرورت ہے، مزید جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو جب اس طرح آپ 2 مرتبہ 4 مرتبہ کریں گے تو پھر خود بخود آپ جو ہے اپنے مصلح بن جائیں گے، خود آپ اپنی جو ہے تصحیح کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں جو ہے بہتری آتی چلی جائے گی۔ اب بولنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ساتھی آپ کو مل جائے، یہ بہت اچھی شکل ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کا جو وقت آپ نے متعین کیا ہے، مثال کے طور پر آپ لوگ صبح کی شرکاء ہے تو آپ نے مغرب بعد کا وقت جو ہے وہ آپ نے متعین کر لیا کہ مجھے جو ہے مغرب بعد عربی میں گفتگو کرنی ہے۔ اب سب تیاری آپ کی ہو گئی لیکن گفتگو کے لیے کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو جو ہے گھبرانا نہیں ہے کہ کوئی مل ہی نہیں رہا، کس سے میں بات کروں۔ آپ جو ہے اپنے سامنے آئینہ رکھیے اور آئینے کے سامنے جو آپ کی شکل نظر آ رہی ہے اسی کو مخاطب سمجھیے اور اپنی گفتگو آپ جاری رکھیے۔ یا پھر کسی ایسی جگہ چلے جائیے، گھر سے باہر اپنا باغ ہو یا کہیں پر اس طرح کے درخت وغیرہ ہو تو وہاں جا کر درختوں کو مخاطب بنا کر آپ گفتگو کیجیے۔ تو اس طرح کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو کل ہم نے بتائی بھی تھی کہ بولنے کے دوران اگر کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم ہو تو ایک تو طریقہ وہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس وقت اسی لفظ کو آپ عربی بنا کر استعمال کر لیں، لیکن صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ کا کورس شروع ہوا تو جب بھی سبق میں آپ شرکت کریں تو اپنے ساتھ کاپی قلم آپ اپنے ساتھ رکھیں، کاپی قلم آپ اپنے ساتھ رکھیں
اور جو بھی اچھا لفظ عربی کا آپ کے سامنے آئے یا جو بھی اچھی تعبیر آپ کے سامنے آئے تو آپ فوراً اس کو نوٹ کر لیں، فوراً اس کو نوٹ کر لیں اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں۔ جب اس طرح آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس اچھے الفاظ، جدید تعبیرات اور اچھی جو اصطلاحات ہے ان کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ جب یہ ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا تو پھر اس کی روشنی میں آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے پاس کچھ ہوگا تبھی تو وہ خرچ کرے گا، جب انسان کے پاس کچھ ہوگا تبھی تو وہ دے گا، جب اندر کچھ ہوگا تبھی تو باہر کچھ نکلے گا۔ تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ الفاظ آپ کے پاس ہیں، نہ تعبیرات آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کو بولنے میں ظاہر سی بات ہے کہ بولنے میں دشواری ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کو جو کاپی آپ نے بڑی والی بنائی ہے، رجسٹر جو بنایا ہے آپ نے، اس میں آپ ایک حصہ بنائیے الاشیاء المختلفہ کے نام سے، مختلف چیزیں، یا المنثورات بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں، یا المختارات بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا آخر سے 30 صفحے کا ایک حصہ آپ بنائیے اور اس میں جو بھی اہم چیز آپ کو مل جائے آپ اس کو لکھتے جائیے۔ گویا کہ یہ سمجھیے کہ یہ جو رجسٹر آپ نے بنایا ہے عربی زبان و ادب کا، وہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے، بلکہ کورس کے بعد بھی جب بھی آپ عربی کے تعلق سے کوئی کام کریں گے تو وہ رجسٹر جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس رجسٹر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیے، اس میں جو ہے اضافہ کرتے جائیے یہاں تک کہ آپ وصیت کر کے جائیے کہ جب انتقال ہو تو یہ رجسٹر بھی میرے ساتھ جائے، تاکہ آپ کے اللہ کے یہاں جو ہے آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے عربی زبان کے لیے محنت کی اور اس کے لیے جو ہے اپنا وقت لگایا۔ اب اس کا مقصد یہی تھا کہ میں اس کے ذریعے جو ہے قرآن سیکھوں اور جو ہے قرآن کو سمجھوں اور حدیث کو سمجھوں۔ تو یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ رجسٹر صرف اس کورس کے لیے نہیں، ایسا نہیں کہ کورس ہوا تو پھر اس کو ختم کر دینا ہے، بلکہ رجسٹر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے علماء کے واقعات میں سنا ہوگا کہ انہوں نے وصیت کی کہ قلم کا جو برادہ ہے اس کو جو ہے ڈالا جائے یا اس سے پانی گرم کیا جائے۔ تو آپ بھی ان کے جو ہے ان کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح کی چیز آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرکیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آپ نے بہت سی ایسی کتابیں دیکھی ہوں گی جو باقاعدہ کتاب نہیں ہے، زمانے طالب علمی میں یا کسی بھی زمانے میں ان لوگوں نے اس طرح کی چیزیں جمع کی اور کرتے ایک اچھا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور پھر اس ذخیرے کو مرتب کر کے کچھ آگے پیچھے چھانٹ کاٹ کے اور کچھ اضافہ کر کے انہوں نے جو ہے شائع کر دیا، تو وہ جو ہے بیٹھے مصنف بن گئے، مرتب بن گئے، ہے نا۔ اس کی بہت اہم کتابیں اس سلسلے میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اس میں سب سے اچھی مثال اگر میں آپ کو دوں تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے تراشے۔ یہ جو ہے مختلف کتابوں میں کے مطالعے کے دوران جو اہم چیزیں ان کو نظر آئی اس کو انہوں نے جمع کیا، اور کرتے جو ہے ایک کتاب ہو گئی، ایسی کتاب ہو گئی کہ طالب علم جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب تک کتاب ختم نہ ہو جائے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے منتخب تعبیرات، جو ندوے کے استاد حضرت مولانا علاء الدین صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، وہ بھی اسی طرح کی چیزیں تھی جو انہوں نے پڑھانے کے دوران جمع کی، اور جمع کرتے ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس کا جمع ہو گیا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے ابھی حال میں 1-2 سال پہلے شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے مما راقلی۔ یہ معہد کے ذمہ دار ہے، معہد کے مساعدین میں سے ہے حضرت مولانا خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یہ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ میں وہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی زمانے طالب علمی میں اس طرح کی چیزیں جمع کی، اور جب ایک ذخیرہ جمع ہو گیا تو تقریباً 1000 سے زائد تعبیرات کا ذخیرہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا، اور وہ کتاب جب شائع ہوئی تو طلباء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور کچھ ہی دنوں میں جو اس کا پورا ایڈیشن ختم ہو گیا۔
تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زمانے طالب علمی میں پڑھنے کے زمانے میں کوئی کام کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن جب وہی کام اچھے انداز سے ہوتا ہے تو وہ اس کا فائدہ اس آدمی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر کام میں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اسی لیے ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ اب یہ جملہ ہے، اب اس کو آپ فوراً لکھ لیں، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اہم چیز آئے آپ اس کو لکھیں، تو یہ جملہ اس طرح کے درس کے دوران جو بھی چیز آئے گی آپ فوراً اس کو لکھ لیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ تو خیر الناس من ينفع الناس، جو بھی کام آپ کریں صرف اپنی ذات تک نہ کریں بلکہ آپ جو ہے اس کو متعدی بنا دیں، لازم نہ رکھیں بلکہ متعدی بنا دیں۔ اب یہ دیکھیے بات آئی لازم اور متعدی کی، تو اس سے جو ہے آپ کو قاعدہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے، قاعدے کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے۔ چلیے بہرکیف تو جب انسان، اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی جو ذہن کی جو وسعت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام کیجئے تو آپ صرف کام پر دھیان دیں گے، بات کلام پر دھیان نہیں دیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے ساتھی سے جا کر یہ بات کہیے یا اپنے ساتھی سے یہ کام کرنے کے لیے کہیے، تو اس صورت میں آپ کام بھی یاد رکھیں گے اور کلام بھی یاد رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام اور کلام، یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تو آپ کام کو ذہن میں بٹھا لیں گے، مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن میں نے کس طرح کہا ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا آپ ضروری نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے ساتھی سے کہیے کہ وہ یہ کام کرے، تو اس صورت میں آپ کام بھی یاد رکھیں گے اور جو بات میں نے کہی ہے وہ بھی یاد رکھیں گے۔ تو اسی طرح آپ یہاں پر جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو کل کے سبق کے متعلق باقی رہ گئی تھی، جس کو آج ہم نے مکمل کیا۔ کل جو باتیں ہم نے پیش کی تھی اس سلسلے میں بہت سے سوالات آئے تھے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق اگلے اسباب سے، مثال کے طور پر ایک سوال تھا کہ ہمیں کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا تعلق اس سبق سے زیادہ اگلے سبق سے ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کن کتابوں کا کرنا ہے، مطالعے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں اور کیسے ہمیں ان کو حل کرنا ہے۔ تو یہ چونکہ اگلے سبق سے متعلق سوال ہے اس لیے اس سوال کا آج جواب ہم نہیں دیں گے۔ دوسرا جو سوال تھا جو کئی شرکاء نے کیا اور وہ بہت ہی اہم سوال تھا، وہ یہ کہ کل ہم نے اس بات پر توجہ دی تھی اور اس بات پر زور دیا تھا کہ آپ کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے۔ تو جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی تو فوراً جو ہے، اور یہ آپ حضرات کی دلچسپی کی علامت ہے اور آپ حضرات کے شوق ذوق کی علامت ہے کہ فوراً زوم پر بھی اور اس کے بعد واٹس ایپ پر بھی، ٹیلی گرام پر بھی کئی شرکاء کا یہ سوال آیا کہ ہمیں سننا ہے تو کس کو سننا ہے، ہمیں سننا ہے تو کس کو سننا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور عام طور پر طلباء کو یا جو مبتدی طلباء ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کو اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو سنتے ہی نہیں ہے یا سنتے ہیں تو کوئی بھی یوٹیوب پہ جا کے کسی کو بھی سننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مفید نہیں ہے۔ ایک تو سننا ایک اہم کام ہے، کس کو سننا چاہیے یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو تمام حضرات کاپی قلم لے، میں ترتیب سے کچھ نام اور کچھ یوٹیوب چینلز کے نام لکھواتا ہوں، آپ حضرات اس کو لکھیں اور پھر اسی اعتبار سے روزانہ کچھ وقت نکال کر آپ جو میں نام بتاؤں گا ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ میں اس میں کیونکہ الگ الگ سطح کی ویڈیوز ہوتی ہے
جو ادبا ہیں خطبا ہیں ان کی سطح بھی الگ ہوتی ہے. تو میں ترتیب سے آپ کے سامنے نام رکھوں گا، یعنی پہلے مرحلے میں کن کو سننا چاہیے، اس کے بعد کن کو، اور اس کے بعد کن کو. عام طور پر ہمارے یہاں کورس میں جو یا کوئی بھی کورس ہوتا ہے ہمارا یا کوئی بھی نظام چلتا ہے تو اس میں ہم جو شرکا ہوتے ہیں ان کو 3 سطح میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو مبتدی ہوتے ہیں، دوسرے متوسط ہوتا ہے، اور تیسرا منتہی. ابتدائی، متوسط اور اعلیٰ، اس طرح ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو اسی اعتبار سے ہم نے کچھ نام جمع کیے ہیں، ہم انشاءاللہ ترتیب سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر آپ بہت ہی کمزور ہیں، سننے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بہت کمزور ہے، تو آپ پہلے ان کتابوں کو پڑھیں یا ان کتابوں کو سنیں جو چھوٹے بچوں کے لیے لکھی گئی. اور آج کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کر رکھا ہے. پہلے زمانے میں سننے کے لیے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کل بھی، کہ پہلے زمانے میں جب آپ کو سننا ہے تو پھر آپ کو کسی عرب کے پاس جانا ہوتا تھا، سننا ہوتا تھا. آج کے زمانے میں یوٹیوب کے ذریعے آپ جس کو چاہے سن سکتے ہیں. تو اگر آپ بالکل شروع سے اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین چیز وہ ہے، اس کا نام ہے قصص جحا. اگر آپ یوٹیوب پر قصص جحا لکھیں گے تو آپ کو بہت سارے چینل آپ کو مل جائیں گے. اس میں اگر آپ مزید اضافہ کر دیں قصص جحا بدون موسیقی، قصص جحا بدون موسیقی، تو اس میں کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر طرح کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو کچھ واقعات جو یوٹیوب پر آپ کو ملیں گے وہ میوزک کے ساتھ ہیں، اور کچھ واقعات جو ہے وہ کچھ چینلز جو ہے وہ بغیر میوزک کے بھی شائع کرتے ہیں. تو آپ جب یوٹیوب پر جائیں تو وہاں پر لکھیں قصص جحا بدون موسیقی، قصص جحا بدون موسیقی. یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو آپ بالکل، اگر آپ ابتدا سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسرا چینل ہے، اس کا نام ہے، یہ بھی بالکل ابتدائی طلبہ کے لیے ہے، اس کا نام ہے تعلم مع زکریا. تعلم مع زکریا. 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو قصص جحا بدون موسیقی اور دوسرا تعلم مع زکریا. تیسری چیز جس کو آپ سن سکتے ہیں اور مبتدی طلبہ کے لیے وہ مفید ہے، وہ ہے، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا القصص العربیہ کامل کیلانی کی. القصص العربیہ کامل کیلانی. یہ القصص العربیہ کتابی شکل میں ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اور اب جو ہے اکثر کتابوں کی چھوٹی چھوٹی کتابچے ہیں ان کی ویڈیوز بھی یوٹیوب چینل پر شائع کر دی گئی ہیں. تو اگر آپ القصص العربیہ کامل کیلانی یوٹیوب پر لکھیں گے تو آپ کو ڈھیر سارے چینل آپ کو وہاں پر نظر آئیں گے. آپ کسی بھی چینل پر جا کر ان واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. القصص العربیہ کامل کیلانی یہ بہت ہی مفید کتاب ہے. اس کے بارے میں ہم آئندہ اسباق میں مزید تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. تو یہ بالکل بنیادی چیزیں ہو گئی، یہ 3 چیزیں. اس کے بعد آپ اگر اپنی سطح کو ذرا بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ یوٹیوب پر لکھیں القصص العربیہ، القصص الاسلامیہ. القصص العربیہ تو ہو گیا، القصص الاسلامیہ. القصص الاسلامیہ اگر یوٹیوب پر لکھیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو بہت سارے چینل مل جائیں گے جو اسلامی واقعات کو ویڈیو کی شکل میں شائع کرتے ہیں. اسی طرح اور ایک چیز آپ لکھ سکتے ہیں القصص القرآنیہ، یہ زیادہ بہتر ہے، القصص القرآنیہ. اس نام سے بھی بہت سے چینل آپ کو مل جائیں گے جہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ اپنی صلاحیت کو مزید بلند کرنا چاہتے ہیں تو متوسط درجے میں آپ ان ادبا اور خطبا کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. نام آپ لکھتے جائیں. سب سے پہلا ہے محمود ابو الحسنات.
محمود ابو الحسنات، یہ نوجوان عالم دین ہے، فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نشر ہوتی رہتی ہیں۔ محمود ابو الحسنات۔ اس کے بعد لکھیے محمد راتب النابلسی، محمد راتب النابلسی۔ ان کی بھی یہ آپ جیسے ہی صرف النابلسی لکھیں یا محمد راتب النابلسی لکھیں تو بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ان کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں نام علی الطنطاوی، علی الطنطاوی۔ علی الطنطاوی کے خطبات تو آپ کو کم ملیں گے، البتہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ ویڈیو کی شکل میں شائع کی گئی ہے، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور خطبہ میں جن کا تذکرہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے، ان خطبہ کو بھی آپ آخری مرحلے میں سن سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہے علی القرنی، علی القرنی۔ اس کے بعد ہے عبد الرحمن العریفی، اس کے ساتھ ہے عائد القرنی، تو یہ متوسط درجے میں آپ ان ادبا اور خطبا سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید اوپر جانا چاہتے ہیں اور علمی اور فکری اعتبار سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ درج ذیل علماء سے اور ادبا اور مفکرین سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نام لکھ لیجئے الدکتور یوسف القرضاوی، الدکتور یوسف القرضاوی۔ اب تو ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جو ان کے کچھ سالوں پہلے کی جو ویڈیوز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویڈیوز عربی میں ہیں ان سے بھی آپ علمی، فکری اور ادبی اعتبار سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ائمہ حرم کے جو خطبات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے وقیع، علمی اور اہم ہوتے ہیں، خاص طور پر ادبی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے۔ موضوعات سے ہمیں جو ہے لینا دینا نہیں ہے، کیا موضوعات ہوتے ہیں اس سے ہمیں ابھی فی الحال بات نہیں کرنی ہے۔ جو ادبی اعتبار سے ان کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں جو اعلیٰ درجے کے جو چوٹی کے جو ائمہ مانے جاتے ہیں اس میں خاص طور پر عبد الرحمن السدیس ہیں یا سعود الشریم ہیں یا حذیفی صاحب ہیں، تو ان کے بھی خطبات آپ آخری درجے میں آپ ان کے خطبات سنیے۔ جو آخری میں ہم نے نام بتایا یہ بالکل آخری درجے میں آپ کو سننے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور ائمہ حرم میں عبد الرحمن السدیس، سعود الشریم اور عبد الرحمن الحذیفی۔ تو یہ ترتیب ہے پوری، ابتدا میں کس کو آپ کو سننا چاہیے، کن چیزوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد متوسط میں، اور پھر آخری درجے میں آپ کو کن چیزوں پر غور کرنی چاہیے اور کن لوگوں کو سننا چاہیے۔ یہ ایک اہم سوال تھا جو کل ہمارے سامنے آیا تھا، اس لیے ہم نے آج تفصیل سے اس پر اس سلسلے میں بات کی، اور اس سلسلے میں جو بھی معلومات ہو سکتی تھی ہمارے ذہن میں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ جن لوگوں نے مکمل لکھا ہو ترتیب سے وہ ایک دو جو ہے ہمیں پرسنل پر بھیج دیں تاکہ اس کو گروپ میں بھی بھیجا جا سکے اور سب لوگ جو ہے اس کو اپنی مذکرہ جو بڑا والا رجسٹر ہے اس میں محفوظ کر دیں۔ تو یہ اس موضوع پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہ موضوع جو ہے آج جو ہم نے کل شروع کیا تھا کہ عربی زبان
بولنے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل، اور اس میں آج جو ہم نے بات بتائی اس سے موضوع میں اضافہ اس طور پر ہوا کہ کیسے ہم جو ہے اپنی بولنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں، اس کے لیے کن لوگوں کو سننا چاہیے، ہے نا، یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ تو اب مزید کوئی سوال اگر اس تعلق سے باقی رہ گیا ہو تو جو بھی سوال کرنا چاہیں اپنا مائک آن کریں اور اپنا نام بتا کر سوال کریں۔ تعبیر جو اچھے جملے ہوتے ہیں انہی کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے جو انشاءاللہ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ الفاظ اور تعبیرات کیسے جمع کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اچھے الفاظ اچھے جملے، تو اسی کے لیے عربی میں اچھے الفاظ الالفاظ الجیدہ والتعبیرات الجیدہ یہ لفظ استعمال ہے۔ جی اور کوئی بات؟ وعلیکم السلام۔ محمد راحت جی جی یہ آپ نے خالد صدیقی صاحب کی جو کتاب کا نام بتایا وہ میں لکھ نہیں پایا۔ جی کتاب کا نام ہے مما راقنی، مما راقنی۔ مما راقنی جی ماشاءاللہ ہمارے شہباز احمد نے ماشاءاللہ پوری ترتیب جو ہم نے بتائی ہے جن کو سننا چاہیے وہ انہوں نے یہاں پر جو ہے بھیج دی ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس کو جو ہے یہ کر لیں، یہاں سے کاپی کر کے محفوظ بھی کر سکتے ہیں، بعد میں ہم انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دیں گے۔ جوحا جو ہے وہ الف سے لکھا جاتا ہے اور عائب القرنی ضاد سے۔ ایک سوال یہاں پر آیا ہے، غلام سمدانی صاحب آپ کا میسج آیا، یا استاد ارسل هذا الكتاب فی المجموعہ، کس کتاب کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ نے جو ابھی کتاب کا نام شروع میں کتاب کا نام بتا دیں کیا؟ کس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی؟ وہ عربی کے تعلق سے نہیں ہے، وہ تو بس اس لیے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب مطالعے کے دوران جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اس کو جمع کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس میں ایک مثال ہم نے دی تھی۔ تراشے یہ کتاب ہے، یہ موضوع اس کا عربی نہیں ہے لیکن منتخب چیزوں کے تعلق سے، اور اس کے بعد ہم نے کتاب کا نام بتایا تھا منتخب تعبیرات، یہ کتاب عربی کے تعلق سے ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ حرف شیری تو ہم نے آپ کو بھیج دی تھی، اس کے علاوہ یہ مما راقنی جو آخر میں ہم نے بتایا مما راقنی۔ مما راقنی جو ہے پی ڈی ایف میں ہے نہیں، میں دیکھتا ہوں اگر ہوگی میں صاحب کتاب سے رابطہ کر کے اگر ہوگی تو انشاءاللہ بھیج دوں گے۔ اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا۔ اگر آپ نے گروپ میں دیکھا ہو تو سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر گروپ میں آپ دیکھتے تو پھر یہ سوال شاید نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک ٹیلی گرام کا لنک آپ کو بھیجا ہے جس کا نام ہے شاید مجلۃ الروضہ، مجلۃ الروضہ، یہ ٹیلی گرام کا لنک ہم نے گروپ میں بھیجا ہے۔ اس ٹیلی گرام پر کلک کر کے جب آپ اس گروپ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سے پرچے ملیں گے۔ مجلۃ الروضہ کے نام سے ایک پرچہ نکلتا ہے، بھٹکل ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ نکالتے ہیں، اس میں بچوں کی کارٹون وغیرہ کے اعتبار سے ہی وہ پرچہ نکلتا ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بھیجی جائیں گی۔ السلام علیکم۔ جی بولیے۔ الفاظ معنی کے لیے کیا کرنا، یہ جو ہے مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی لفظ، جو بھی نیا لفظ آپ کے سامنے آئے، نئی چیز آپ کے سامنے آئے، آپ اس کے بارے میں غور کیجئے، اگر آپ کو اس کے معنی معلوم ہے بہت اچھا، نہیں معلوم ہے تلاش کیجئے، اس طرح آہستہ آہستہ آپ کے پاس خود بخود ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے گا۔
انتخاب؟ جی یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں آئندہ ہفتے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چونکہ جی ایک منٹ وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس نشست کو جو ہے ختم کرتے ہیں۔ مزید کوئی سوال باقی رہ گیا ہو تو آپ حضرات واٹس ایپ پر ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ آئندہ اسباق میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔